محدثین میں ایک نام آتا ہے امام حافظ ابو بکر بن ابی شیبہ المتوفا 235 ہجری. آپ کی کتاب ہے المصنف، بڑی مشہور ہے، علماء اکرام جانتے ہیں. آپ نے اس میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ جو اوس اور خزرج کے دو قبیلے آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، دونوں مسلمان ہو گئے تھے. جب دونوں مسلمان ہوئے تو آپس میں محبت سے باتیں کرنے لگے، تو وہاں سے ایک بڑا پکا قسم کا کافر تھا جو مسلمانوں کی آپس میں محبت کو دیکھ کے بڑا جلا کرتا تھا، بڑا پریشان ہوتا تھا. وہ جب ان کے قریب سے گزرا نا تو اس نے دیکھا جی یہ تو آپس میں پیار کر رہے ہیں، یہ تو آپس میں محبت کر رہے ہیں، یہ وہی تھے جو پرانے دور میں آپس میں لڑا کرتے تھے، یہ وہی تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی میں 50-50 سال گزار دیا کرتے تھے، یہ تو وہی تھے ایک دوسرے کے آباء و اجداد کو گالیاں دیا کرتے تھے، یہ تو وہی تھے کہ ایک دوسرے کے بارے میں ایسے ایسے اشعار پڑھا کرتے تھے. ان اشعار کی وجہ سے جنگ کی جو آگ ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی. وہ بڑا جلا آپس میں کہ میں رہ گیا ہوں، میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، انہوں نے امن کی چادر اوڑھ رہی ہے، ان کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان میں لڑائی کرانی چاہیے. تو یاد رکھیں دونوں کے درمیان میں لڑائی کرانے والا شیطان ہوتا ہے، شیطان لڑائی کراتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ دو قبیلوں کے درمیان یا دو بندوں کے درمیان لڑائی کرنے والا کون ہوتا ہے جی؟ شیطان ہوتا ہے. اس نے ایک بندے کو بھیجا، اس نے کہا یار تجھے اشعار آتے ہیں زمانہ جاہلیت کے؟ اس نے کہا جی مجھے آتے ہیں. اس نے کہا یار جاؤ نا ذرا دونوں طرف سے جو اشعار زمانہ جاہلیت میں پڑھے جاتے تھے، اس طرف سے جو اشعار تھے وہ بھی سناؤ، دوسری طرف سے جو اشعار تھے وہ بھی سناؤ، دونوں طرف سے اشعار سناؤ، اور انہیں کہو کہ تم تو بھائی ابھی بیٹھے ہوئے ہو، اس نے تمہارے دادے کو قتل کیا تھا، اس نے تمہارے تائی کی ٹانگ توڑ دی تھی، انہوں نے تمہیں اتنا کچھ برا کہا تھا، انہوں نے یہ تمہیں کہا تھا، اس طرف بھی اس نے آگ لگا دی، اس طرف بھی انہوں نے. وہ سارے کھڑے ہو گئے آپس میں تو میں شروع ہو گئی. اور وہ بیٹھے ہوئے امن سے باتیں کرنے والے، محبت سے بڑی خوبصورت محفل سجانے والے، وہ لڑائی پر آمادہ ہو گئے جناب. اور ایک ایک بندہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایک دوسرے اٹھو، دوسرے کہنے لگا اٹھو میں تمہیں تلوار دکھاؤں، یہ کہنے لگا اٹھو میں تمہیں تلوار دکھاؤں. اب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، اب ہرہ کے مقام پہ لڑائی ہوگی. کس کے مقام پہ؟ ہرہ کے مقام پہ لڑائی ہوگی. تو دونوں تلواریں لٹکائے ہوئے مقام ہرہ تک جا پہنچے. ادھر جا پہنچے تو ادھر ایک بندہ جو اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا، اس نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں کو کسی نے لڑا دیا، وہ لڑائی کے لیے ہرہ کے مقام میدان جنگ میں اترنے لگے. وہ بڑا نیک بندہ تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں یار لڑنے دو. اب یہ جو بندہ ہوتا ہے جو لڑائی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اگر آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اگر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹیلنٹ نہیں دیا کہ آپ بات کریں، آپ کی بات میں پختگی نہیں ہے، آپ کے پاس اتنی پاور نہیں ہے، آپ کی بات کوئی سننے والا نہیں ہے، یا آپ کی بات کمزور ہے، تو پھر بابا اتنا تو کر سکتے ہو. دو بندے آپس میں ناراض ہیں، انہیں راضی کرنے والے کو تلاش کر کے لاؤ تاکہ وہ بندہ اس امن کو دوبارہ قائم کر دے. دو بندے آپس میں لڑائی کرنے والے ہیں یا لڑائی شروع ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیمرہ لے کے ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں. ادھر اس زمانے میں پہلے ویڈیو بنتی ہے، اس کو وہ نیکی کا کام سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو سوشل میڈیا پر لگائیں گے تو لوگ یہ دیکھیں گے. یہ نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ اسی وقت اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا جائے. نبی رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ بندہ پہنچا تو آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے کہا جی کہ وہ دونوں تو آپس میں لڑائی کرنے والے ہیں، تلواریں چلنے والی ہیں، تیر چلنے والے ہیں، قتل ہونے والے ہیں. آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، اپنے ساتھیوں کا آؤ ہم چل کر ان کے درمیان صلح قائم کر دیں. اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ خوبصورت کلمات آپ سماعت فرمائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، انہیں آقا سب سے پہلا جو کلمہ کہا، انہیں کہا اے اوس اور خزرج، میرے ہوتے ہوئے اتنی جہالت اور میرے ہوتے ہوئے کہ جب میں نے تمہیں کلمے کی دعوت دی اور رب تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی ہدایت عطا فرما دی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے کفر اور منافقت کو کاٹ کر تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے، کیوں لڑ رہے ہو؟
جب انہوں نے کلمات قدسیہ سنے نا تو تاریخ میں آتا ہے کہ دونوں قبیلوں کے جتنے ارکان تھے ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے اور دل میں رقت پیدا ہوئی اور سب نے بے اختیار ایک دوسرے کو گلے لگا لیا. یہ قبیلہ اس طرف آ گیا اور یہ وہ قبیلہ. سب کو سمجھ آ گئی یہ ایک شیطان کا جھٹکا تھا. سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ دشمن کی چال تھی. اب تاریخ میں آتا ہے کہ جو شاش بن قیس تھا جس نے یہ لڑائی لگائی تھی اس کا جو چہرہ تھا وہ دیکھنے والا تھا. اس نے جو آگ لگائی تھی نبی پاک کی زبان سے نکلنے والے کلمات نے وہ ٹھنڈی رحمت میں تبدیل فرما دی اور دونوں کو آپس میں شیر و شکر فرما دیا. تو یاد رکھیں میں آخر میں ایک حدیث سناؤں گا جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سلو کرایا کرو اس لیے کہ آسمان والا رب بھی سلو کرانے کو پسند فرماتا ہے.